کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، اس لیے نہیں یہ بتا رہے. 3 کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے. اور روایت کیا ہے کہ اگر کوئی باپ بچے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی. ہاں کوئی بچہ اپنے باپ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ضعیف روایتیں تھیں جنہیں امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کی جو تحقیم کی ہے انوار الصحیفہ کے اندر، اس میں ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہوا ہے. اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں سزا کوئی نہیں ڈسکس کر رہا. جنرل ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی اس کو سزا دیں، بتاؤ نا کون سی سزا ہے. ویسے تو کہتے ہو جی انجینئر سے مسئلے نہیں پوچھنے، علماء سے پوچھیں. ماموں پارٹی دسو نا، بڑے کسی ماموں کو پوچھ کے دس دو، چھوٹے ماموں نہیں بتاتے، بتا ہی نہیں سکتے. وہ یہی بتائیں گے کہ اس باپ کو معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ اولاد اس کی تھی، اس کے جسم کا حصہ تھا، لہذا وہ اگر کوئی اپنے حصے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں. ہاں اگر اولاد قتل کر دے اپنے باپ کو تو اس کے اوپر پھر اسے قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں. یہ جناب وجہ ہے ان کی خاموشی کی. یہ ہے جناب وہ جو کہتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے جی 3 بر اعظموں میں ہماری فقہ پھیلی بھی تھی. ان ظالموں سے پوچھیں وہ جامع ترمذی کی حدیث نہیں تمہیں آتی ہے، یہ ترمذی کی جعلی روایت پیش کر رہے ہو جس کے اوپر امام ترمذی نے تینوں روایتوں کے اوپر جرح کی ہے کہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور جو حدیث صحیح سند سے جامعہ ترمذی میں ہی موجود ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے نا اس کی دولت کا وہ وارث نہیں بن سکتا. یعنی اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو بیٹے کی دولت باپ کو نہیں ملے گی جو 1/6 حصہ ملنا ہے، یا بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو جو اس مال میں سے وراثت ملنی تھی سورۃ النساء کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں وہ نہیں ملے گی. اگرچہ رشتہ قائم ہے، رشتہ نہیں ختم ہوا، خونی رشتہ تو کوئی نہیں ختم کر سکتا، لیکن دولت سے محروم. تو میرے بھائی ویسے تو یہ بڑا کہتے ہیں جی قیاس اجتہاد، جی مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑی کمپیٹنسی ہوتی ہے، وہ ساری حدیثیں اکٹھی کرتا ہے پھر ایک رزلٹ کٹتا ہے. اے رزلٹ کٹے ماموں پارٹی، یہ حدیث نہیں تھی کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. اگر قاتل اپنے مقتول کی دولت کا وارث نہیں ہے تو قاتل اپنے بچے کو یا بچی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں وہ کیسے ایسکیپ روٹ لے سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے کہ میں اس کا باپ ہوں؟ ہے نا جی، لاجیکلی ہے نا. قیاس کرنا ہے تو کوئی انسانوں والا کرو نا، اجتہاد کرنا ہے تو انسانوں والا کرو. کتنے جی تواڈے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلوی مفتی منیب الرحمان صاحب، کدھر ہیں؟ ویسے تو ہر معاملے میں نکلے ہوتے ہیں لے کے چیزیں. کدھر ہیں؟ ابھی ضرورت پڑی ہے نا سرکار، آؤ نا پبلکلی سامنے آؤ، فرنٹ سے لیڈ کرو. پھر کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا. بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ بتا ہی نہیں رہے ہو. آپ وہی مذمتی بیانات دے رہے ہو جو دنیا کا ہر انسان دے سکتا ہے. بتاؤ اسلام نے کیا سولوشن دیا ہے اس کے اوپر، یہ ہمیں بتانا ہے آپ نے. میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلایا جائے کہ بتاؤ سزا کیا ہے فقہ حنفی میں اس چیز کی، تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ یہ کن فرسودہ نظریات کو انہوں نے دین کا نام دیا ہوا ہے. اچھا اب یہ باتیں آپ کے دماغ میں تو نہیں آنی تھی. آپ لوگوں سے اگر میں پوچھتا کہ ہاں جی مولویہ نے کیا ہے کام برا آیا، تھی کہنا جی ہاں جی بڑا کیا ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو کون کہے گا اچھا کام ہوا ہے. آگے بتائیں کرنا کیا ہے اس شخص کے ساتھ. کوئی زیادہ بنے گا نا تقیہ کر دے گا، قرار واقعی سزا دی جائے. اوے ماموں پارٹی قرار واقعی سزا دس، تیرے بابے نے کیڑی سزا لکھی ہے؟ قرار واقعی سزا دسو نا.
ویسے تو کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، بتاؤ نا کیا سزا ہے، یہ منہ چھپاتے پھریں گے، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں بتانے کی۔